کہ لڑکی کی عظمت کیا ہے، لڑکی بیٹی کی شان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے. لیکن امام فرماتے ہیں، امام قرطبی، کہ یہ عام تو ہے لیکن یہ خصوصی انبیاء کرام کے لیے ہے، سارے نبیوں کے لیے فرمایا. دیکھو کیوں مخصوص؟ اس لیے کہ ہم نے نبی مبعوث فرمائے، ان میں کچھ نبی ایسے ہیں جن کے یہاں بیٹے ہی بیٹے ہیں. دیکھیے آپ، جن کے یہاں بیٹے ہی بیٹے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، کتنے بیٹے؟ 11 بیٹے. یعقوب علیہ السلام بیٹے ہی بیٹے، بیٹی نہیں. یہ آیت کی تشریح اس طرح فرما رہے ہیں. اور کسی کے یہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں، حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں، حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں. پھر فرمایا کسی کے یہاں بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، بیٹیاں بھی تھی بیٹے بھی تھے. سمجھ رہے نا بات؟ یہ جب نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے بندے، تو کس طرح سے ایسے کفرانہ حرکت کرتا ہے کہ اللہ کے احکام کو نفی کرتا ہے. فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے یہ تقسیم کری اور کسی کے یہاں کوئی بھی اولاد نہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایسا بھی ہے، تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے. اللہ فرما رہا ہے وہ بے نیاز ہے، جسے چاہے دے. اللہ فرما رہا ہے جملہ وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ. اللہ فرما رہا کہ اللہ جسے چاہے دے. تو اس کی تقسیم پر یہ نہیں کہ تو اس عورت کو الزام لگائے کہ تیرے ہی ہاتھ میں ہے بیٹا دینا، تو نے بیٹی کیسے دی، تو نے بیٹی کیسے دی، اس پہ لان تان اور جو کچھ بھی حرکتیں کرنا اور اس حد تک گزر جانا کہ طلاق کی نوبت میں آ کر تو بتاؤ تمہارا راستہ کیا ہے. تم کیسے، اگر مسلمان ہو تو پھر کیسے مسلمان ہو کہ کھلم کھلا اللہ کے کلام کی نافرمانی کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے؟ ارے تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو، اللہ نے یہ جو رمز رکھا یہ امتحان ہے. مفسر فرماتے ہیں کہ کس لیے کہ تمہیں بیٹی دی. اب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے اب اس کے اندر کیا معاملات آتے ہیں کہ بیٹی پر صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، خوش ہوتا ہے تو پھر اس کے یہاں بیٹا عطا فرماتا ہے، اور زیادہ خوش ہوتا ہے. اس لیے کہ بظاہر غم تھا نا، یہ کفار کے زمانے کی بات ہے نا. جب نبی علیہ السلام کی آمد نہیں ہوئی تو کیا تھا؟ کافروں میں کیا معاملہ تھا؟ کافروں میں یہی معاملہ تھا کہ بیٹی پیدا ہوتی ان کی نفرت کی شدت اس لڑکی سے ایسی ہو جاتی تھی کہ ابھی پیدا ہوئی اور اٹھا کے پھاک کے غرق کر دیں، غرق کر دیا کرتے تھے. مفسرین فرماتے ہیں ان میں سے بعض لوگ تو ہیں جب ولادت ہوتی، یعنی اسلام سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، کافروں کی کہ وہ اسلام سے پہلے یہ معاملہ تھا کہ جب لڑکی کی ولادت یا کسی کی بھی ولادت ہوتی، ان کی بیوی بطن میں ہوتی، پیٹ میں بچہ ہوتا، تو وہ پہاڑ پر چلے جاتے، وہیں رہتے. اب جب لڑکی کی خبر یا لڑکے کی خبر آتے تو خوشی کے مارے جھومتے ہوئے اپنے علاقے میں، اپنے قبیلے میں آ کے خوشیاں مناتے. اگر وہ بندہ بیٹی کی خبر لاتا تو اس نے کہا تو آیا کیوں؟ پہلے اس کو زندہ گاڑ کر میرے پاس آ. یہ معاملات آپ سمجھ رہے ہیں، یہ معاملات. اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر آمد ہوئی، اللہ اکبر، یہ ظلمت چھٹی، اندھیرا چھٹا، اللہ اکبر، نور آیا. میرے دوستوں بزرگوں، نور آیا کہ نہیں آیا؟ کہ ناریوں کا دور تھا. کیا امام اہل سنت نے فرمایا، خوبصورت بات، کہ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا. ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا. ارے تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجا نور کا. تجھ کو دیکھا ہو گیا. میرے آقا علیہ السلام کی آمد ہوئی، یہ سارے ظلمت قدے ختم ہو گئے. اب دیکھیے حدیث پاک، سبحان اللہ، کیا خوبصورت حدیث ہے. زمانہ وہی ہے. حضور علیہ السلام کے حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، شادی ہوئی، تو آپ کے بطن سے پہلی اولاد جو پیدا ہوئی وہ لڑکی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک، اب تصور کیجئے، وہ زمانے کو اپنے اندر لائیے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مطلقاً کوئی 2-3 قبیلوں میں ہی ہوتا تھا.
ہر جگہ بیٹی کو گاڑ دیتے تھے. وہ بیٹی تو ان کو پتا تھا کہ ہمارے لیے ذلت کا سامان ہے, بڑی ہوگی تو یہ کیا کرے گی, ہم کوئی وہ ہم سردار ہیں, کوئی داماد ہوگا تو اس کو جھکنا پڑے گا. یہ سارے کفرانہ معاملات اس زمانے میں جہالت کے عروج پر تھے. اور شوہر لوگ اتنے خطرناک ہو جاتے تھے جب بیٹی پیدا ہوتی تھی کہ وہ بیوی ڈرتی تھی مجھے مار ہی نہ دے, بیٹی کو تو ماریں گے ہی, وہ تو مارتے ہی تھے. تو اب وہ تصور سیدنا ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں بھی بیٹی پیدا ہوئی تو ایک دم آپ گھبرا گئی, ٹینشن میں آ گئی کہ ابھی نبی علیہ السلام آئیں گے. معاملہ تو وہی ہے نا, معاملہ تو یا اللہ کیا ہوگا. اے ہے حضور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے, آ کر کمرے میں کہتے ہیں مبارک ہو خدیجہ, سبحان اللہ, آج تو نے رحمت والی بیٹی کو پیدا کیا.